السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل بے قابو، جس کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہونے والی انٹرسٹنگ۔ آپ دیکھیں گے کہ جب انسان تنہا رہ جاتا ہے اور خونی رشتے اس کا احساس نہیں کرتے اور ساتھ نہیں دیتا تو زندگی سے بہتر انسان کو موت لگتی ہے۔ یہی سارا کچھ ہوا زبیر کے ساتھ۔ زبیر کو جب پتہ چلا کہ اس کی ماں اور اس کی بہن بالکل بھی اس کا احساس نہیں کرتے اور انہیں ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ زبیر کی طبیعت خراب ہے، اسے ہاسپٹل میں داخل کروا دیا جائے۔ جب ادھر آپ دیکھیں گے کہ اس کی ماں جب سدرا کو کہتی ہے کہ تمہارے بھائی کی بہت طبیعت خراب ہے، اسے مجھے لگتا ہے کہ اب ہاسپٹل میں داخل کروانا پڑے گا، تو اس پر سدرا کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتہ، اگر آپ کرواتی ہیں تو کروائیں، مجھے نہیں پتہ ان کے پاس کون رہے گا۔ تو یہ لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ زبیر کی طبیعت خراب زیادہ ہو جاتی ہے اور اسے ہاسپٹل میں داخل کروا دیا جاتا ہے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب شجاع کو پتہ چلتا ہے کہ زبیر کو ہاسپٹل میں داخل کروا دیا گیا ہے اور وہ فوراً دوبارہ اپنی مامی زینت کے پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ مامی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ماموں کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے، اب تو وہ ہاسپٹل میں داخل ہو گئے ہیں اور اب وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ ایک دفعہ میں کہہ رہا ہوں آپ جا کر ان سے مل لیں تاکہ وہ آپ سے معافی مانگ سکے اور وہ آسانی سے اس دنیا سے جا سکے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ اسلم اور سدرا آپس میں مل کر ایک اور نئی گیم کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اسلم سدرا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تو یہاں پر زبیر بھی نہیں ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے، تو تم اپنی اماں کو کہو کہ یہ گھر تمہارے نام کر دے اور ان پیپر پر سائن کر دیں۔ یہ کہ سدرا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں اماں سے بات کروں گی، مجھے لگتا ہے کہ اماں یہ گھر میرے نام کر دے گا۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ شجاع کی بات مان کر زینت اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی ہاسپٹل اور زبیر کو دیکھنے ضرور جاؤں گی، کیونکہ جو بھی ہو میں ابھی بھی ان سے بہت محبت کرتی ہوں اور میں یہ نہیں چاہتی کہ انہیں کوئی ایسی تکلیف ہو جو میری وجہ سے ان کو کوئی دکھ مل رہا ہو، میں اس لیے جانا چاہتی ہوں۔ آپ ادھر دیکھیں گے کہ وہ شجاع کے ساتھ چلی جاتی ہے ہاسپٹل میں، اور جب وہ ہاسپٹل میں جا کر دیکھتی ہے زبیر کو تو وہ حیران ہو جاتی ہے، اسے تو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ زبیر اس حالت میں ہوں گے۔ جب وہ کہتی ہے کہ زبیر اور اس کے آ کر کاندھوں پہ ہاتھ رکھتی ہے تو وہ فوراً آنکھیں کھول لیتا ہے زبیر اور کہتا ہے کہ کون؟ زینت، یہ تم ہو؟ تو فوراً زینت رونا شروع ہو جاتی ہے اور زینت کہتی ہے کہ ہاں زبیر، میں ہوں، آپ نے مجھے پہچان لیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں کیوں نہ پہچانوں، یہ آواز کئی سالوں تک تو میرے کانوں میں گونجتی رہی ہے اور اب مجھے احساس ہوا ہے کہ اس آواز کی تو مجھے ضرورت تھی، کیونکہ تمہارے علاوہ تو میرا کوئی بھی نہیں ہے جو میری آواز سن سکے یا میری مدد کر سکے۔ اس پر آگے سے زینت کہتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں شجاع، آپ میرے شوہر ہیں اور میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں۔ جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کی طبیعت بہت خراب ہے تو میں نے کہا کہ میں آپ کے پاس جاؤں گی اور آپ کی خدمت کروں گی۔ اس پر آگے سے زبیر کہتا ہے کہ زینت، تم مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا اور میں نے جن خونی رشتوں پر اعتبار کر کے تم پر اعتبار نہیں کیا، آج انہی رشتوں نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ میں سمجھتا تھا کہ میری ماں اور میری بہن میرا ساتھ دیں گی، لیکن انہوں نے اس حالت میں مجھے پھینک دیا۔ اس وجہ سے اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ کاش اگر تمہارے ساتھ میں اچھا سلوک کرتا تو یہ شاید نوبت ہی میرے پر نہیں آتی۔ تو اس پر زینت کہتی ہے ایسی کوئی بات نہیں، آپ پریشان مت ہوں، انشاءاللہ آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گے اور ہمارے درمیان میں آپ پھر سے دوبارہ ویسے ہی جیسے کام پر جاتے تھے ویسے ہی ہو جائیں گے۔ اس پر زبیر کہتا ہے کہ جو بھی ہے زینت، بس تم مجھے معاف کر دو۔ آپ دیکھیں گے کہ زینت سے وہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا شروع ہو جاتا ہے اور زینت کہتی ہے کہ زبیر، میں نے آپ کو معاف کیا، آپ میرے آگے ہاتھ مت جوڑیں، کیونکہ آپ جو بھی ہیں تو میرے شوہر ہیں۔ ادھر آپ دیکھیں گے اسلم اپنی کروائیوں سے باز نہیں آتا اور اسلم کی کوشش تو یہی ہے کہ یہ اسٹور بھی وہ نام کروا لے، اور جیسے وہ سدرا کو کہہ رہا ہے کہ یہ گھر اپنے نام کروا لو، تو یہ شادی وادی تو اس نے سدرا کے ساتھ کرنی نہیں ہے، بس نکاح تو کر لیا لیکن رخصتی یہ کبھی بھی نہیں کرے گا، اور اس لیے یہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ جب سدرا کے نام گھر ہو جائے گا تو اسے لے کر یہ یہاں سے فرار ہو جائے گا، کیونکہ وہ سدرا کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا اور نہ ہی اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب یہ سب کچھ وزیر کو پتہ چلتا ہے، وزیر تو جانتا ہے کہ اسلم بالکل بھی اچھا انسان نہیں ہے، وہ صرف زبیر کی دولت کو لوٹ رہا ہے، تو اسے کچھ سمجھ نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو میں نے جا کے زبیر بھائی کی ماں اور بہن سے بات کی لیکن انہوں نے میرا اعتبار نہیں کیا، بالآخر اسے
خیال آتا ہے کہ وہ شجاع سے کیوں نہ اس معاملے پہ بات کرے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب وہ شجاع کے پاس جاتا ہے اور شجاع کو یہ سب کچھ معاملات بتاتا ہے کہ اسلم ایک اچھا انسان نہیں ہے، وہ زبیر سب کو لوٹ رہا ہے اور ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ اسٹور کا مالک بن جائے گا، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو کچھ کرنا ہے جلد کرے۔ اس پر آگے سے شجاع کہتا ہے کہ آپ پریشان وزیر بھائی نہ ہوں، اب مجھے آپ نے بتا دیا ہے ایسا کبھی بھی کچھ نہیں ہو سکتا، اور میں پہلے تو ماموں کے ساتھ بہت دھوکے ہو چکے ہیں لیکن اب میں ماموں کے ساتھ کچھ ایسا غلط نہیں ہونے دوں گا، آپ پریشان مت ہوں۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ شجاع وزیر کو کہتا ہے کہ آپ میرا بس ایک کام کریں، اب اس کے جو بھی وہ کام کرے آپ اس پر نظر رکھیں، اور پھر نظر رکھنے کے بعد آپ مجھے سب کچھ بتا دیں تاکہ میں ان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکوں۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب زبیر کی طبیعت ذرا سنبھلتی ہے تو اس کی بیٹی ثنا اس سے ملنے آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بابا آپ اتنے مایوس کیوں ہو گئے اپنی زندگی سے، انشاءاللہ آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ میری ماما کہتی ہیں کہ اپنی زندگی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہے اور اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس پر زبیر کہتا ہے کہ بیٹا تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہے، میں تم سے بھی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ تو اس پر آگے سے ثنا کہتی ہے کہ ایسی بابا کوئی بات نہیں ہے، آپ میرے بابا ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کی خدمت کریں، آپ جلد ادھر ٹھیک ہو جائیں گے اور ہم اپنے گھر آپ کو لے دیں گے اور ہم ہنسی خوشی اکٹھے رہیں گے۔ اس پر آگے سے زبیر کہتا ہے کہ بیٹا میں اس دن اگر صبا کے لیے پیسے دے دیتا اس کے آپریشن کے لیے تو آج صبا مجھ سے ناراض نہیں ہوتی، میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ تو اس پر وہ کہتی ہے کہ بابا ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ چھوٹی ہے، وہ آپ سے ناراض ضرور ہے لیکن آپ سے نفرت نہیں کر سکتی، ایک دن ہوگا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب